إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. وقال تعالى في مقام آخر كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں ایک محدود عمر لکھی ہے جس عمر کو اس نے ہر صورت میں پورا کر کے اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اور اس بات پر ہر مسلمان کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں جتنی زندگی میری اللہ نے لکھی ہے اس سے زیادہ میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور انسان اس وقت تک کچھ کرنے کا قابل ہوتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں پہنچتا. اور جب وقت آ جائے اس دنیا سے انسان رخصت ہونے لگے اس وقت وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بغیر اختیار کے کرتا ہے. وہ اگر ایمان لانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے عمل صالح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ دیکھ لیا ہوتا ہے اس لیے وہ فرمان بردار بننے کی کوشش کر لیتا ہے.
لیکن اصل فرمان برداری یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا فرمان بردار رہے. جب تک زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کے فرمان برداری میں اور اس کے نبی کی اتباع میں اپنی زندگی گزارے. یہ کامیاب انسان ہے، کیونکہ جب اس کو موت آئے گی تو اسی حالت پر آئے گی کہ وہ اللہ کا فرمان بردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوگا. انسان جب زندہ رہتا ہے اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اس کے بندوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں. لیکن جب انسان دنیا سے اپنے دن رات پورے کر کے چلا جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، جو انسان کی زندگی ہے اصل یہ دو چیزوں سے تعبیر ہے. ایک اس کے روح اور دوسرا اس کا جسم. اور جب تک ان دونوں کا تعلق آپس میں ہے، جسم کے اندر روح ہے، تو یہ انسان زندہ ہے. لیکن جیسے ہی ان دونوں کا آپس میں رشتہ ختم ہو جائے، جسم کو روح چھوڑ جائے اور جسم سے روح باہر آ جائے، اس کے بعد انسان سے بہت ساری چیزیں چھن جاتی ہیں. اور سب سے پہلے جو چیز چھن جاتی ہے وہ چیز ہے جس پر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. جی فلان صاحب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ بڑے لاحقے لگاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ بڑھانے چڑھانے کے لیے بہت سے القاب لگاتے ہیں. لیکن جیسے ہی فرشتے آ کے انسان کے روح کو لے لیتے ہیں، اب اس کے گھر والے بھی یہ نہیں کہتے کہ فلان صاحب، کہتے لاش، میت کو اٹھا لو، میت کو لے جاؤ، میت کو غسل دو، فلان صاحب کو غسل دو، فلان صاحب کو اٹھا لو، فلان صاحب کو لے جاؤ. ایسا نہیں کہا جاتا. ڈیڈ باڈی، لاش، نعش، جنازہ، میت، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب ہمارا نام یہی جو دنیا میں تھا وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، اوصاف اور القاب اس دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، جس مال پر ہم غرور کرتے ہیں وہ مال دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ دوست احباب جن پر ہمیں ناز ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وفادار چیز کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ صالح اور نیک عمل. اس عمل کو ہم نے صحیح اور درست کرنا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. دوست ٹوٹ جائے، مال ختم ہو جائے، صحت خراب ہو جائے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن عمل برباد ہو جائے یہ انسان کا بڑا خسارہ اور نقصان ہے. اس کے بعد جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، پہلے آپ اس کے متعلق بات سن چکے ہیں کہ انسان جب مرض الموت میں ہو اور اس کی روح نکلنے کا وقت قریب پہنچ چکا ہو، اس ٹائم اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو حاضر لوگ ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، عزیز اور اقارب، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں. آج ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، اب وہ ایک لاش کی شکل میں ہمارے سامنے ہو، تو جو وہاں موجود لوگ ہوتے ہیں، اس میت کے عزیز اور اقارب ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روح نکلنے کا جو مرحلہ ہے یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی سخت مرحلہ ہے. اس میں انسان کے اوپر بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں ہوتے.
لیکن جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میت کے موت کے وقت، فوت ہونے کے وقت جن جن عیوب کو دیکھتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، ان کو فاش نہ کرے کہ اس کی روح نکل رہی تھی، یہ ہوا اور وہ ہوا، کیونکہ انسان بڑا بے بس ہے، ہم سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس لیے ایک تو اس مرحلے کو یاد رکھنا ہے، اور دوسرا اگر ہمارے سامنے کسی کی روح نکلتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آئے جن کا بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا تو ان کو راز میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میت کے ورثہ، اس کے رشتہ دار، اس کے روح نکلتے وقت وہاں پر موجود لوگوں کو جو ذمہ داری بنتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری، روح نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، روح نکلتے وقت جو ذمہ داریاں تھیں وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لی جائے، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جائے۔ اب جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر لی جائے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت ان کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہے، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَأَغْمَضَهُ، اس کی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھیں بند نہ کی جائے تو بعد میں جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کے لیے معیوب ہوتی ہے، بعض دفعہ خوفناک ہوتی ہے۔ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آنکھیں بند کر لی، آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض، انسان کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے، فرشتے اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں، فرمایا تبعہ البصر، نگاہ، نظر اس روح کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے حسرت سے کہ میری روح کو تو لے کے جا رہے ہیں، فرشتوں نے روح نکال دی، اب یہ آنکھیں اسی روح کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے، کھلی رہتی ہے۔ اس لیے میت کی آنکھیں بند کر لینی چاہیے پہلی فرصت میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات بتائی کہ روح جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں، نظر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس وقت ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس کی روح نکل گئی ہے۔ فضج ناس من اہلہ، ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے بعض لوگ چیخنے لگے، یعنی اپنے گھر کے ایک فرد کے فوت ہونے پر جس طرح صدمہ ہوتا ہے اور صدمے کو سن کر برداشت سے بات باہر ہوتی ہے، اسی طرح وہ چیخنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات سمجھائی، فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے لیے دعا نہ کرو مگر اچھی دعا، خیر کی دعا، مطلب دعا نہ کرو، یعنی میت کی فوتگی کی خبر سن کر یہ نہ کہو کہ ہائے میرے لیے ہلاکت ہو، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گیا، اور میرا بیڑا غرق ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ چیزیں نہ کہو، بلکہ خیر کے الفاظ کہو، دعا کرو۔ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے تمہارے جو دعائیں ہوتی ہیں، جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کا درجہ ہدایت پانے والوں میں بلند فرما دے، اور اس کے پیچھے رہنے والوں میں اچھی نگرانی فرما دے، اور اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اے تمام عالم کے رب، اور اس کے قبر کو کشادہ کر لے، اس کے قبر میں اس کے لیے روشنی کر دے۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو کسی میت کے فوتگی کی خبر ملتے ہوئے یہ دعا اس میت کے لیے دینی چاہیے، اگر وہاں پر آپ موجود ہیں تو اس موجودگی کے وقت میت کے لیے یہ دعا دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ
اس کو کپڑے کے ساتھ ڈانپنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، سجی ببرد حبرا، ایک یمنی چادر تھی لکیردار، اس کے اوپر آپ کو ڈانپ دیا گیا تھا۔ تو میت کے جسم پر کوئی چادر ڈالنی چاہیے، کوئی کپڑا ڈالنا چاہیے، آپ کے جسم کو ڈانپنا چاہیے میت کے جسم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کرنا چاہیے تاکہ بعد میں اسی طرح ٹھنڈے نہ ہو جائے۔ خاص طور پر بعض میت اگر پاؤں سمیٹ کر بیماری کی حالت میں اسی طرح رہ جائے تو پاؤں اسی طرح سمیٹے ہوئے رہ جاتا ہے، ہاتھ مڑے ہوئے ہیں تو مڑے ہوئے رہ جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جسم کو سیدھا کرنا چاہیے تاکہ قبر میں لٹانے میں آسانی ہو اور کفن پہنانے میں آسانی ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی میت کے جسم کی ہڈی کو سیدھا کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسر عظم المیت ککسرہ حیا، جسی طرح کسی زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنا گناہ اور جرم ہے، اسی طرح میت کی ہڈی توڑنا بھی گناہ اور جرم ہے۔ تو میت کی ہڈی توڑنے سے بچا جائے۔ اس کے بعد میت کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے، اس کے جنازے کی خبر دینی چاہیے، لیکن اس کی تدفین اور تکفین کے معاملے میں، جنازے کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کیا کرو۔ اس حدیث کا کچھ لوگوں نے مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازہ جلدی جلدی پڑھا کے جان چھڑاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تدفین اور جنازہ لے جانا، جنازہ گھر سے اٹھانا، اس میں تاخیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو ایک رسم ہے کہ جی فلاں بیٹا اس کا دبئی میں ہے، فلاں جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، وہ آئے گا، پنجاب سے رشتہ دار آئیں گے تو اس کے بعد اس کی تدفین کریں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں جو تاخیر ہوئی تھی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے کئی وجوہات تھے۔ ایک تو اس وقت ایک بہت بڑا مرحلہ سامنے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے، جو کمزور ایمان والے تھے مرتد ہو گئے تھے، اور خاص کر ایک بہت بڑا قبیلہ بنو حنیفہ جو یمامہ کے رہنے والے لوگ تھے، اس وقت ایک ظالم مسیلمۃ الکذاب، جس کے پہلے بھی دل میں ایک لالچ تھی، اس لیے ایمان کا دعویٰ اس نے کیا تھا کہ اس نبی کے بعد ذمہ داری اور خلافت حکومت مجھے ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مطالبہ بھی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں اگر ایک چھڑی بھی ہو میں آپ کو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں، آپ حکومت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس ظالم نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب سنی تو اس نے اعلان کیا کہ اب میری نبوت کا دور آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب میری نبوت شروع ہو گئی۔ تو کچھ لوگ اس کی ان باتوں میں آ کر وہ اس کے ساتھ مل گئے، مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو دین کا معاملہ تھا یہ تو نبی علیہ السلام تک تھا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی طرح کفار کی طرف سے بھی مسلمانوں پر حملوں کی تیاری شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کر رکھا تھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس کا قائد بنایا تھا، اس لشکر کی روانگی کا معاملہ بھی تھا، ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی اللہ نے موقع دیا بیان کریں گے۔ لیکن بڑے مسائل تھے جن کو کنٹرول میں لینے کے لیے خلافت کا مسئلہ سب سے بڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں تاخیر ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تدفین میں اپنی زندگی میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ اور یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا، اس کے ڈیڈ باڈی کو دوسری جگہ لے جانا تدفین کے لیے، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ احادیث میں اس کے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا رویہ دیکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے اس کو بہت ناپسند کیا کہ میت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے شہر لے جایا جائے، تو اسی علاقے میں مسلمان اس کے تدفین کا انتظام کرے، نماز جنازے کا انتظام کرے۔
میت کے انسان کے فوت ہونے کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کے ذمہ ایک بات یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرے، کیونکہ قرض کا مرحلہ بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میت کو لایا جاتا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے، فرمایا اس پر قرضہ ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بعد میں جب اللہ نے کشادگی کر دی، غنیمتیں مل گئی، مال فی کفار کی طرف سے ٹیکس ملنا شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے، کوئی مال چھوڑ جائے تو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہے، اور جو فوت ہو جائے اس پر کوئی قرضہ ہو اس قرضے کا ذمہ دار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قرضہ پھر آپ اپنی طرف سے ادا کیا کرتے تھے، لیکن میت کے جو رشتہ دار ہیں، جو وارث بننے جا رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنے فوت شدہ عزیز کا قرضہ ادا کرے، قرضہ اتارے، قرض کے بوجھ سے اس کو چھڑا دے۔ اسی طرح پھر اس کو غسل دینے کا مرحلہ، غسل دینے کے لیے ایسے انسان کا انتخاب کرنا چاہیے جو رازدان ہو، راز ظاہر کرنے والا نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا من غسل میتا فکتمہ غفر له 40 مرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو کسی میت کو غسل دے اور غسل دیتے وقت اگر اس کو کوئی ایسی معیوب چیز نظر آئے میت کے جسم میں، اس کے حالات میں سے کوئی ایسی چیز جو ناگوار اس کو نظر آئے، فرمایا اس کو راز میں رکھے، اس کو چھپائے، اس کا پردہ رکھے۔ ایسے غسل دینے والے کے بارے میں فرمایا غفر له 40 مرہ، 40 مرتبہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، 40 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، 40 مرتبہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط اللہ کی رضا کی خاطر غسل دینا، اللہ کی رضا کے لیے، احسان چڑھانا نہ ہو، کوئی اجرت لینا مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصد ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی عیب نظر آئے تو اس کو چھپائیں۔ ہم تو میت کو دیکھتے کہ تو اس کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، اچھا اس کے اندر یہ ہو گیا تھا، یہ ساری خرابیاں بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت مرد میت ہے تو اس کو مرد غسل دے، عورت میت ہے تو اس کو عورتیں غسل دیں، عورت کو مرد یا مرد کو عورتیں غسل نہ دیں۔ صرف ایک چیز کی گنجائش ہے، میاں بیوی کا آپس میں ایسا رشتہ ہے، ہمارے ہاں تو لوگوں نے یہ باتیں مشہور کر دی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کا چہرہ تک نہ دیکھے، اور بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں 3 احادیث ایسی ملتی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ ہماری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ میری باری ہے، نبی علیہ السلام کی رات میرے پاس ہے اور میرے بستر سے غائب ہو کر کہاں چلے گئے مجھے بتائے بغیر۔ عورتوں کو، خاص کر سوکنوں کو، جو دوسری سوکنوں کے ساتھ ایک حسد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اما عائشہ بھی انسان تھی، ان کے دل میں بھی شیطان نے خیال ڈال دیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی باری میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں۔ کہتی میں اٹھ کے نکل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی کہ کہاں گئے، گھر کی گلی سے نکلی، سامنے دیکھا بقیع قبرستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ کہتی میں نے کہا کہ آئے افسوس میرے اوپر، میں کیا سوچ رہی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے گئے ہیں؟ آپ تو اپنی موت کو یاد کرنے گئے ہیں، رات کے وقت بقیع قبرستان کے صحابہ کرام کے لیے دعا کرنے گئے ہیں، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ کہتی اس پر مجھے ایک تو اپنے اوپر افسوس بھی ہوا اور غصے کی وجہ سے سر میں درد بھی تھا، تو جیسے ہی میں گھر آ کے بستر پر لیٹ گئی، فوراً نبی علیہ السلام سمجھ گئے، آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے، میں نے کہا وا رأسا، یہ مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے، ہائے میرا سر، یعنی ہائے میرے سر میں شدید درد ہے، سر پٹ گیا میرا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وانا وا رأسا، میرا سر، مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی سر میں درد ہے، آپ بھی سمجھ گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کے سر میں درد ہے، اگر آپ میری زندگی میں فوت ہو جاتی، حدیث پہ ذرا غور کریں، آپ اگر میری زندگی میں فوت ہو جاتی
تو میں آپ کو غسل دے دیتا، آپ کو کفن پہناتا، آپ کی نماز جنازہ پڑھا لیتا، تو آپ کو کیا پریشانی کی بات ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ میری زندگی میں فوت ہوتی میں آپ کو غسل دے دیتا، تو مطلب یہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ عائشہ نے کہا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے غسل دے دیتے، دفنا دیتے اور اگلی رات کسی اور دلہن کے ساتھ، کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیتے۔ عورتوں کو جس طرح میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے باتیں، تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جو الفاظ یہاں بیان فرمائے، لغسلتک، میں آپ کو غسل دے دیتا اگر آپ میری زندگی میں فوت ہو جاتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، حدیث کی تقریباً اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو غسل دیا، اپنے شوہر کو غسل بیوی نے دیا۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال پر ان کے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا تھا۔ یہ نظریہ جو ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ جی اب رشتہ ختم ہو گیا، یہ بات دنیا کا رشتہ، میاں بیوی کا جو ازدواجی رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم نہیں بنے۔ عورت کو عدت گزارنی ہے، عورت کی کسی اور سے شادی نہیں ہو سکتی۔ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور یہ 4 مہینے 10 دن میک اپ نہیں کر سکتی، زیب اور زینت کے جو اسباب ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتی اس شوہر کے غم میں، اس لیے تو اس کا شوہر ہے۔ اور اگر وہ اس شوہر کے وفات کے بعد کسی سے شادی نہ کرے تو قیامت کے دن اگر دونوں جنتی ہوں گے تو یہی میاں بیوی ہوں گے وہاں پر، تو رشتہ کیسے ختم ہوا؟ تو اس لیے جو باتیں ہم عام طور پر عوامی لہجے میں سنتے ہیں ان کو ذرا احادیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح غسل دینے کے بعد، اور خاص کر غسل کا جو طریقہ ہے، ہمیں ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں فوت ہو گیا تو مجھے کوئی غسل دے دے گا۔ آپ کو جس طرح یہ خیال ہے، آپ کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو بھی کسی کو غسل دینا پڑے تو آپ دے سکیں۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ باپ اپنے بچوں پر انتہائی محنت کر کے، اپنا خون اور پسینہ نکال کے ان کو تعلیم دلواتے ہیں، ان کو اچھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے مختلف تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اولاد کو پھر کیا ہوتا ہے، اولاد کیا صلہ دیتی ہے، جب ماں باپ فوت ہو جائے تو ایدی سینٹر میں بھیج دیتے کہ جس کو غسل دیا جائے۔ آپ خود غسل دینے کے اہل نہیں ہیں، اتنا افسوس کی بات ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح انسان خود طہارت کے لیے غسل کرتا ہے، جنابت کا غسل کرتا ہے، اسی طرح جمعے کا غسل کرتا ہے، اسی طرح غسل کا طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ بس صرف اتنا سا فرق ہے کہ انسان خود غسل کر سکتا ہے، میت جو ہے وہ خود بے بس ہے، اس کے کپڑے بھی کسی اور کو اتارنے پڑتے ہیں، نہ اتر سکے تو اس کے لیے اس کے جسم کے کسی ہڈی کو نہ توڑا جائے بلکہ اس کو کنچی سے کپڑے کو کاٹ دیا جائے، پھر اس کے صدر کا خیال رکھا جائے، اس کے جو رازدان لوگ ہیں وہ اس کو غسل دیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بیر کے پتے پانی کے اندر ابالے جائے یا اس کا پاؤڈر پانی کے اندر ملایا جائے، جس سے طہارت میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، اچھی طرح طہارت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پانی کو اچھی طرح بیر کے پتوں کے ساتھ ابال کر تھوڑا استعمال کا قابل بنایا جائے، زیادہ گرم نہ ہو، جسم کو جلانے والا نہ ہو۔ ایسے انداز سے میت کو کسی تختے پر لٹا کر، جس کے پاؤں کی طرف سلوب ہو پانی نکلنے کا اور پانی گرنے کا، کوئی اسی طرح یعنی پانی گرنے کی جگہ ہو، اس کے بعد میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے جسم کو، اس کے سطر کو، خاص کر ران، گھٹنے اور ناف تک یہ جو حصہ ہے اس کو ڈھانپا جائے، اور آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر اوپر سینے کی طرف سے نیچے ناف کی طرف ہاتھ پھیرا جائے، تاکہ اگر کوئی غلاظت اور نجاست نکلنے والی ہے تو وہ نکل جائے۔ اس کے بعد خوب پانی بہایا جائے تاکہ کوئی نجاست اور غلاظت نکلی ہے تو وہ بہہ جائے پانی کے ساتھ، اور پھر میت کو اسی طرح استنجا کیا جائے جس طرح انسان خود اپنا استنجا کرتا ہے۔ اپنے بائیں ہاتھ میں کوئی دستانہ پہن لے، یا کفن کے ساتھ کچھ دستانے آتے ہیں، آج کل تو پلاسٹک کے بھی آ جاتے ہیں، ربڑ کے آتے ہیں،
یہ پہن کر دیکھے بغیر اس پردے کے اندر ہاتھ ڈال کے میت کو استنجا کروایا جائے۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک چیز یہ بھی لازمی سمجھتے ہیں کہ پانی موجود ہو تب بھی وہ مٹی کے ڈھیلے یا پتھر استعمال کراتے ہیں میت کو۔ یہ اس وقت ہے جب پانی کا انتظام نہ ہو۔ تو پانی ہے تو پانی سے صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ استنجا کروانے کے بعد وہ دستانہ پہن دیا جائے۔ اس کے بعد میت کے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح دھویا جائے 3 مرتبہ، بائیں ہاتھ کو۔ اس کے بعد اپنے انگلی کے اوپر کوئی روئی کا ٹکڑا یا عام کپڑا لپیٹا جائے، اس کو گیلا کر کے نچوڑا جائے اور میت کے دانتوں کے اوپر اس کو پھیرا جائے، کیونکہ پانی ڈالنے سے میت کے حلق میں پانی روکنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ پانی اندر چلا جاتا ہے۔ تو پانی نہیں ڈالنا چاہیے میت کے منہ میں، بلکہ اس کے منہ کو صاف کرنا چاہیے اسی طریقے سے۔ اسی طرح ناک کو بھی اسی انداز سے اپنے بائیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے چملی، اس کے ذریعے اس کے ناک کو صاف کیا جائے۔ پھر اس کے منہ ہاتھ کے اوپر کوئی روئی کا ٹکڑا یا کپڑا رکھے یا ہاتھ رکھے، باقی چہرے کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اس کا دائیں بازو جو ہے کوہنی سمیت 3 مرتبہ، بائیں کوہنی 3 مرتبہ اسی طرح دھویا جائے۔ اس کے بعد اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے اور کانوں پر مسح کیا جائے۔ تو اس کے بعد پاؤں جو ہیں یہ بعد میں دھوئے جائے۔ جس طرح میت اپنے سر کو دھوتا ہے، سر سے شروع کر لے اور اس کے اوپر صابن لگانا ہو، شیمپو لگانا ہو، جو بھی صفائی اور تطہیر کے آلات ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، اس سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اگر زیادہ ضرورت ہے تو جتنی دفعہ چاہے طاق عدد 9 مرتبہ، 11، 13، جتنی دفعہ ضرورت ہو میت کے طہارت کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ کی صاحبزادی کو غسل دیا جا رہا تھا، ام کلثوم یا زینب کو، تو آپ نے فرمایا اغسلنھا، عورتوں سے کہا کہ اس کو غسل دو، 3 او 5 او 7، فرمایا اس کو 3 یا 5 یا 7 دفعہ، یا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو زیادہ مرتبہ اس کو غسل دو، یعنی طاق عدد۔ تو میت کو غسل دینے کے لیے دائیں پہلو کو پہلے، بائیں پہلو کو بعد میں، اس کے بغلوں میں، جہاں جہاں تک مطلب یہ ہے کہ پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، پانی پہنچا کے اس پر ہاتھ پھیرا جائے۔ اور اسی طرح آخر میں اس کے دونوں پاؤں، پہلے دائیں پھر بائیں پاؤں دھو کے انگلیوں کا خلال کیا جائے، اور آخری مرتبہ پانی کے ساتھ کافور کا پاؤڈر ملایا جائے یا کافور کو پیس کر اس کو پانی کے ساتھ ملایا جائے، اور وہ میت کے وضو والے جگہوں میں یا بغلوں میں یا اسی طرح سطر والے حصوں میں اس کے جسم کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اور خاص طور پر اگر اور خوشبو ہو تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میت کو کفن میں اس انداز سے رکھا جائے۔ عام طور پر مردوں کے لیے 3 کفن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کفن بھی 3 پردوں کا، 3 کپڑوں کا کفن تھا، جس میں پگڑی یا قمیص نہیں تھی۔ لیکن عام طور پر جو لباس میسر ہو، اگر کوئی اور نہ ہو تو اسی میں کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ سفید کپڑے ہوں اور 3 چادریں ہوں۔ تو عورت کے لیے پھر ایک سینہ بند اور اسی طرح لفافہ وغیرہ، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تاکہ اس کو زیادہ سطر کے ساتھ رکھا جائے۔ تو کفن میں میت کو رکھنے سے پہلے کسی کپڑے کے ساتھ یا تولیہ کے ساتھ اس کے جسم کو خشک کیا جائے، تاکہ کفن کی وجہ سے جسم نظر نہ آ سکے گیلا ہونے کی وجہ سے۔ تو انتہائی پردے اور سطر میں کفن کے اوپر میت کو رکھ کر پہلے دائیں پردہ، پھر بایاں پہلی چادر کا، پھر دوسری چادر کا دائیں، پھر بایاں، اور تیسری چادر کا بھی اسی طرح دائیں بایاں اس پردے کو اوپر لپیٹ لیا جائے، اور پاؤں کی طرف سے کوئی کپڑے کے ساتھ اور سر کی طرف سے باندھا جائے۔ بعد میں جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ سر والا اور پاؤں والے جو گٹھان ہے اس کو کھولنا چاہیے۔ یہ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر کفن پہنانا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی میت کو کفن پہناتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کا ہرا بھرا کپڑا جو ہے اس کو اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح میت کو قبر کے لیے جو رہائش دیتا ہے، جگہ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں اس کے بدلے میں رہائش عطا فرمائے گا۔ احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میت کے تکفین کا مسئلہ، اور اس کے بعد نماز جنازہ تدفین سے پہلے انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ اللہ نے موقع دیا تو بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں موت دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں. فرمایا اذا بلغت التراقی، جب یہ روح پہنچ جائے حلق کو، گلے کو. وقیل، اور کہا جائے من راق، کون ہے دم کرنے والا. یعنی جب میت کے موت کا وقت آتا ہے تو عزیز اقارب کہتے ہیں کہ دم کرنے والا ہے. وظن انه الفراق، اور انسان یہ سب یقین کر لیتا ہے کہ ابھی جدائی کا ٹائم آ گیا. والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بتایا ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ یہ روح جب حلق کو پہنچے، کھانے کی جو نالی ہے اس تک پہنچے. اور فرمایا وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس میت کے. ہم سے مراد یہ ہمارے فرشتے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اس میت کو تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. فرمایا وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو فرشتے آ جاتے ہیں، یہ انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جس کی روح لینے کے لیے فرشتے آئے ہوتے ہیں. بعض انسان ان فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ فرشتے خود آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں. سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم اچھے رہے ہو. اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس آ کے ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے اور پیٹھ کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے جانوں کو نکالو. تو وہ انسان فرشتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. لیکن یہ مرنے کا جو مرحلہ ہے انتہائی سخت مرحلہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اور سب کے سامنے یہ مرحلہ ہے، سب نے اسی مرحلے سے گزر کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کی سختیاں آسان فرمائے. مرنے کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے کسی میت کے ساتھ، وہ ایک قرض اتار رہا ہوتا ہے، ایک فریضہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، ایک حق ہے. اس لیے ہمیں کسی میت کے حوالے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو وہ تو فوت ہو گیا، اس کے کام کرنے والے تو بہت ہیں. نہیں، ہم اپنا حصہ لے لیں. قبر کی کھودائی کا کام ہو، اس کے غسل دینے کا کام ہو، تکفین کا کام ہو، جنازے میں شرکت ہو. اور یہ جنازے میں شرکت صرف میت کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے میت کے لیے تو ایک سفارش ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. آپ کی دعاؤں سے میت کو فائدہ تو ہوگا، لیکن صرف اس کو نہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتلائے ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ان میں ایک ہے اذا مات فاتبعہ، جب مسلمان فوت ہو جائے اس کے پیچھے چلو. جنازے میں شرکت کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے؟ فرمایا جو کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک رہے نماز مکمل ہونے تک، فرمایا اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے. قیراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قیراط احد کے پہاڑ کے برابر. احد کے پہاڑ کے برابر اجر صرف جنازے میں شرکت کرنے سے ملتا ہے. ہم بہت سارے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ یہ جی کوئی نامور شخص ہے، کوئی اثر رسوخ رکھنے والا شخص ہے، کوئی دنیا کا معزز شخص ہے. اور بسا وقت کوئی غریب آدمی فوت ہو جاتا ہے، نیک صالح انسان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کا کون ہے، اس کا کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کسی کے لیے نہیں جاتے، آپ اپنے اجر کے لیے جاتے ہیں، آپ اللہ کے لیے جاتے ہیں. تو غریب آدمی کے جنازے میں بھی شرکت کیا کریں. اور آج کل ایک انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، صرف حاضری لگواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہیے، لوگوں کو نہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تدفین میں بھی شریک رہے، دفن ہونے تک ساتھ رہے، اس کو 2 قیراط اجر مل جاتا ہے. اور 1 قیراط، ہر قیراط جو ہے وہ 1 احد کے پہاڑ کے برابر ہے. مطلب احد کے پہاڑ کے برابر 2 بڑے بڑے اجر کے پہاڑ مل جاتے ہیں جنازے میں شرکت اور تدفین میں شرکت کے ساتھ. تو اتنی بڑی فضیلت کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والے اور شہداء کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، عمل صالح کی توفیق دے. تمام بیماروں کو رب العالمین شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرما دے. جو وہاں پر اسرائیلیوں کے ظلم میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے.
اللہ تعالیٰ وہاں کے زخمیوں کو، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، وہاں کے جو بے بس ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک دین اسلام کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر متحد متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرقہ بازی، الگ الگ گروہ بندی اللہ تعالیٰ ختم کر کے ہمیں ایک مومن مسلمان موحد بنا دے، توحید کے عقیدے والے، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے بنا دے، اور ایک مٹی بن کر، ایک طاقت بن کر کفار کا مقابلہ کرنے والے بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم